اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اتقوا اللہ عباد اللہ، اے خدا کے بندو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اتقوا اللہ عباد اللہ، اے خدا کے بندو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ لیسا فی صرفن شرفن، اس حدیث میں فرما رہے ہیں اسراف کرنے میں کوئی شرف نہیں، اسراف کرنے میں زیادہ روی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرف نہیں ہے۔ بحث مبادی النحو میں آج جو ہماری شروع ہو رہی ہے وہ سوال نمبر 276 ہے میرے آسو جان، بدل کی بحث ہے، سوال نمبر 276 ہے۔ سوال یہ ہے جو میں ابھی پڑھا ہوں، ما هو البدل، بدل کیا ہے، بدل کیا ہے؟ بدل جو ہے ہر وہ تابع ہے جو مطبوع کا عین ہو، یعنی جو مطبوع ہے بالکل وہی بدل ہے۔ بدل ہر وہ تابع ہے جو عین مطبوع ہو، جیسے جناب مثال میں قادم خالد اخو کا، قادم فعل خالد مبدل من اخو کا بدل، بدل عین مطبوع ہے، کوئی فرق ہے، جو خالد ہے وہی اخو کا ہے مکمل، یا بدل جز مطبوع ہو، تابع اخو کا قلب ہو، آپ کا بھائی پاک کیا اس کا قلب ہو، اس کا دل، آپ کا بھائی پاک ہے قلب ہو، اس کا دل، قلب جو ہے وہ اس کا جز ہے، یعنی بدل یا جز مطبوع ہوتا ہے، یا بدل جو ہے نا مطبوع کے متعلقات کا میں سے ہوتا ہے، اس کے متعلقات کے، مطبوع کے متعلقات کے کا بعض ہوتا ہے۔ اعجبنی اخو کا علم ہو، علم ہو جو ہے یہ اخو کا نہ مطلب ہے جز ہے نہ کل ہے، بلکہ اس کے مربوط ہے، اس کے متعلق ہے، اخو کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات سے انہوں نے نیچے یہ بات کی ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یا بدل کل از کل ہوتا ہے، یا بدل بعض ہوتا ہے، یا بدل اشتمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو قادم خالد اخو کا ہے وہ بدل الکل ہے، من الکل۔ دوسرا جو ہے تاب اخو کا قلب ہو، وہ جو ہے بدل بعض ہے، اور تیسرا اعجبنی اخو کا علم ہو جو ہے وہ بدل اشتمال بن رہا ہے آگا جان، ٹھیک ہے نا۔ اس کے نیچے پھر ایک حاشیہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بدل اشتمال کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، بدل اشتمال کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ملحق کیا گیا ہے بدل کو جس کا نام ہے بدل تفصیل، بدل تفصیل کو بدل اشتمال کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ نیچے مثالیں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، پہلے یہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البدل، ما هو البدل، بدل کیا ہے؟ البدل ہوا کل تابع کان عینہ، بدل ہر وہ تابع ہے کان عینہ جو مطبوع کا عین ہے، یعنی جو مطبوع ہے وہی بدل ہے، عین مطبوع ہے نہ۔ وہ قادم خالد اخو کا، خالد آیا آپ کا بھائی، تو جو اخو کا ہے وہی خالد ہے، خالد اور اخو کا میں خارج میں کوئی فرق نہیں ہے، جو خالد ہے وہی آپ کا بھائی ہے، اخو کا یہاں بدل ہے، اور بدل بھی بدل الکل ہے خالد سے، اور جزء من ہو، یا بدل جو ہے وہ جزء من ہو، مطبوع کا جزء نہ ہو، تاب اخو کا قلب ہو، آپ کا بھائی پاک
ہے قلبہ اس کا دل، یہاں اخو کا مبدل ہے، قلبہ بدل ہے، او بعضا من مشتملات ہی، یا بدل جو ہے بعض من مشتملات ہی، مشتملات مطبوع، مشتمل یعنی متعلقات، یا بدل بعض ہے متعلقات مطبوع، اعجبنی اخو کا، علم اخو کا مبدل ہے، علم اس کا بدل ہے، ٹھیک ہے، اور بدل بدل اشتمال کہیں گے، دیکھ لینا، فائدتن الاخ ہوا خالد، اخ جو ہے وہ خالد ہے، عین ہو وہی خالد ہی ہے، اخو کا وہی خالد ہے، ویسمى بدل کل من الکل، اور اس کو بدل کل من الکل کا نام دیا جاتا ہے۔ پیچھے بھی کہیں آپ نے ہدایہ میں بھی پڑھا ہوگا کہ بدل کی قسمیں، بدل الکل من الکل، بدل البعض، بدل الاشتمال، ہے نا، انہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا۔ وعلمہ ہوا من مشتملات ہی، علم جو ہے وہ مشتملات ہے کس کا، اخو کا مشتملات میں سے، ویسمى بدل الاجتماع، اور اس کا نام بدل اجتماع رکھا گیا ہے۔ وقس علیہ، اور اسی مثال پر قیاس کرو اس کو بھی، اطاع حتی الموت، موت الصلیب، اس نے اطاعت کی حتی موت کی حد تک، موت صلیب، موت صلیب جو ہے یہ بدل کل ہے، ٹھیک ہے، کس کا، الموت کا، موت جو ہے وہ مطبوع ہے، موت صلیب جو ہے یہ بدل کل ہے۔ اکلت الرغیفہ ثلثہ، یہ ثلثہ جو ہے رغیفہ کا، ٹھیک ہے، یہ بدل ہے، ٹھیک ہے، اکلت الرغیفہ ثلثہ، یہ بدل بعض کی مثال ہے آقا جان۔ اکلت الرغیفہ، میں نے نان کا جو تھا نا، نان یعنی روٹی، میں نے روٹی کی جو تھا کورس، اس کے ایک سوم کو کھایا، یعنی روٹی آپ ایک فرض کریں بنی ہوئی، اس کا ثلث جو ہے تیسرا حصہ وہ میں نے کھایا، تو ثلث جو ہے اس روٹی کا، جو پوری روٹی ہے اس کا کیا ہے جان، بعض ہے، تو یہ اکلت الرغیفہ ثلثہ، ثلثہ بدل ہے رغیفہ کا، اور بدل بدل بعض ہے۔ وافادنی الخطیب خطبہ تو ہو، یہ جو خطبہ تو ہو ہے یہ کون سا بدل بننا چاہیے خطیب کے لیے، بدل استعمال ہے، افادنی الخطیب، خطیب نے مجھے فائدہ دیا، خطبہ تو ہو یعنی اس خطیب کے خطبے نے مجھے فائدہ دیا۔ یلحق، حاشیہ پڑھ رہا ہوں، یلحق ببدل الاجتمال البدل الذي سماه النحاة بدل التفصیل، بدل اجتمال کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے البدل الذي، وہ بدل الذي سماه النحاة بدل التفصیل، جس کو نحویوں نے بدل تفصیل کا نام دیا ہے، بدل اجتمال کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے اس بدل کو جس کو نحویوں نے بدل تفصیل کا نام دیا ہے۔ بدل تفصیل کیا ہوا، ما فصل المجمل الذي قبلہ، بدل تفصیل وہ ہے جو مجمل کی تفصیل دیتا ہے جو اس سے پہلے ہے، توجہ فرمانا نہ۔ وہ اکرم والدے کا، ابا کا و امہ کا، یہاں ابا کا و امہ کا بدل تفصیل ہے کس کا، والدے کا، والدے کا جو ہے وہ مبدل ہے، والدے، ابا کا و امہ کا یہ بدل تفصیل ہے۔ اکرم والدے کا، اپنے والدین کا احترام کرو، یہ بدل آ رہا ہے۔ ابا کا و امہ کا، اپنے باپ اور اپنی ماں کا، مطلب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بدل تفصیل ہے، ابا کا و امہ کا، والدے سے ہے، والدے کا سے۔ اگلی مثال میں دیکھو نا، وَلَكَ عَلَيَّ ثَلَاثَةٌ فَضْلُ التَّرْبِيَّةِ وَفَضْلُ التَّعْلِيمِ وَفَضْلُ التَّدْبِيرِ، ٹھیک ہے، لَكَ عَلَيَّ ثَلَاثَةٌ، آپ کا میرے اوپر 3 حق ہیں، کیا بلا، فضل التربیت، وہ جو 3 حق ہیں، اب دیکھو یہ بدل ہے، فضل التربیت و فضل التعلیم و فضل التدبیر، یہ بدل ہیں ثلاثہ کا، ثلاثہ مبدل ہے، اور یہ فضل التربیت آگے بدل بدلے
تفصیل ہیں، ٹھیک ہے نا. لک علیہ ثلاثۃ، آپ کا میرے اوپر 3 ہیں، یعنی 3 حق ہیں. فضل التربیت، تربیت کا، و فضل التعلیم، تعلیم کا فضل ہے، تربیت کا فضل ہے. و فضل التدبیر، اور تدبیر کا فضل ہے، فضل تدبیر ہے. کا قول ہی و کا قول ہی، اور اس قول میں شاعر کے جو قول ہے اس میں بھی دیکھنا. اللہ فی سبیل المجد ما انا فاعل عفاف و اقدام و حزم و نائل. یہاں بلا کیا ہے، توجہ فرمائیے. یہ جو ہے نا عفاف و اقدام و حزم تاخر، یہ بدل تفصیل ہے اس ما کا. ما انا فاعل، یہ جو ما ہے نا، ٹھیک ہے، یہ مبدل ہے، اور اس کی جو تفصیل ہے بدل تفصیل عفاف اقدام حزم نائل، یہ بدل تفصیل ہیں. توجہ فرمائیں. اللہ فی سبیل المجد ما انا فاعل، آگاہ ہو جاؤ، فی سبیل المجد، مجد اور خیر کی راہ میں، ما انا فاعل، میں جو انا فاعل، میں جو کام کو انجام دے رہا ہوں، فی سبیل المجد، خیر کی راہ میں، وہ کیا ہے، عفاف ہے، اقدام ہے، حزم ہے، ہوشیاری ہے، نائل ہے، اور مقصد تک پہنچنا ہے. فعفاف و اقدام بدل تفصیل من ما ہیں. وعلم انه يجوز في هذا النوع من البدل الاتباع على الاصل، آپ جان لیں کہ جائز اس نوع بدل میں، کون سی نوع بدل، بدل تفصیل والی میں، الاتباع على الاصل، تابع لانا اصل پر، تابع لانا. الاتباع کو فاعل یجوز، یجوز الاتباع علی الاصل، تابع لانا اصل پر جائز ہے. نحو مررت برجلین زید و عمر، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا رجلین مجرور ہے نا، تو آپ اسی اصل کی بنا پر آگے اس کو بھی مجرور کر دیں. زید و عمر جو بدل ہے آپ کا، اس کو بھی مجرور کر دیا. والرفع، یہ عطف کرنا ہے اس اتباع پر. الاتباع علی الاصل والرفع علی تقدیر ہما، اس بدل کو، ٹھیک ہے، کیا پڑھیں، رفع دے دیں، علی تقدیر ہما، ہما کو مقدر مان کر، یعنی کیا کہو گے، مررت برجلین ہما زید و عمر. والنصب پڑھیں علی تقدیر آنی، یا آنی کو مقدر کر کے اس بدل کو کیا دیں، نصب دیں. مررت برجلین آنی زیدن و عمران، یہ مطلب ہے اس طرح کا. آگے میرے بچے ذرا غور فرمانا. 277 حل یحتاج البدل الی رابط یربطہ بالمبدل من، سوال یہ ہے کہ کیا بدل رابط کا محتاج ہے جو اس کو مبدل من سے رابطہ دے. حل یحتاج البدل الی رابط، کیا بدل رابط کا محتاج ہے جو اس بدل کو مبدل من کے ساتھ رابطہ دے. توجہ فرمانا. فرماتے ہیں آغا جان، بدل بعض اور بدل الاستعمال، یہ دونوں رابط کے محتاج ہیں، بدل بعض اور بدل استعمال. اور وہ رابط ضمیر ہونی چاہیے، وہ ضمیر ملفوظ ہو، ضمیر ملفوظ ہو، لفظوں میں ہو، یا وہ جو ضمیر ہے وہ تقدیر میں ہو. بدل بعض اور بدل استعمال یہ رابطے کے محتاج ہیں. بدل بعض اور بدل استعمال یہ جو ہے نا دو، یہ محتاج ہیں رابط کے، جو رابطہ دینے والا ہو، اور وہ رابط ضمیر ہے، اور وہ ضمیر ملفوظ ہو. جیسا کہ مثلا کہتے ہیں گزرا ہے تاباخو کا علم موہو، تھا نا علم ہو، جو بدل بنا ہے تو اس کے اندر ضمیر تھی رابط، یا ضمیر مقدر ہو، جیسا کہ اس مثال میں دیکھ لینا. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ جو ہے نا من استطاع جو بدل بن رہا ہے، اس کے آگے ایک ضمیر ہے جو حذف ہو چکی ہے، من استطاع منہم ہے. اس کے بعد اگلا میرے عزیزو ہے بدل الکل من الکل. یہ جو بدل کل ہے
اس کو رابط کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بدل کل جو ہے وہی مبدل من ہے، مانن جو مبدل من ہے وہی بدل ہے، اس کو رابط کی ضرورت نہیں ہے. دوبارہ عرض کر دوں، عرض یہ کیا ہے کہ بدل بعض اور بدل استعمال جو ہے رابط کے محتاج ہیں، اور وہ رابط ضمیر ہے، لفظاً ہو یا تقدیراً ہو. بدل الکل جو ہے اس کو رابط کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بدل الکل ہے اور مبدل المین کا یہ مکمل ہے. جو مبدل من ہے وہی یہ بدل ہے، تو ضرورت نہیں ہے. یعنی پر جناب علی فوائد ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. بدل البعض من الکل و بدل الاجتمال یحتاج الى رابط وهو الضمیر الملفوظ کما مثلنا او المقدر. بدل البعض از کل جو ہے اور بدل الاجتمال جو ہے یہ محتاج ہیں رابط کے، رابط یعنی رابطے کے. وهو الضمیر، اور وہ رابط ضمیر ہے. وهو الضمیر الملفوظ، وہ ضمیر جو ملفوظ ہے، لفظوں میں ہے. کما مثلنا، جیسا کہ ہم نے مثال دی، وہ کیا تھی بلا؟ تابا اخو کا کلبہو، کلبہو میں ضمیر ہے نا، ٹھیک ہے نا. او والمقدر، یا رابط وہ جو ضمیر ہے وہ مقدر ہو نہ وہ. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، للہ علی الناس لوگوں پر ہے، حج البیت بیت اللہ کی حج کریں. ٹھیک ہے، یہ بدل ہے میرے عزیزو، یہ بدل ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو مستطیع ہو. تو یہاں ضمیر تو کوئی نہیں نا، من جو بدل ہے من استطاع، یہ جو بدل بن رہا ہے ضمیر کوئی نہیں ہے، ضمیر مقدر ہے یہاں. اے من استطاع منہم، لوگوں پر ہے کہ بیت اللہ کی حج کریں. من استطاع منہم، جو ان میں سے کیا ہو؟ مستطیع ہو. منہم ہے ضمیر جو کہ تقدیر میں ہے. اما بدل الکل من الکل فلا یحتاج الی رابط، اما جو بدل کل از کل ہے یہ جو ہے رابط کا محتاج نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ نفس المبدل من، لأنہ یہ بدل الکل جو ہے خود مبدل من ہے فی المعنی، معنی میں. اب جناب علی فوائد شروع ہو رہے ہیں. 4 فائدے ہیں، ٹھیک ہے، توجہ فرما کے بیٹھنا. پہلا فائدہ یہ ہے کہ کبھی کبھی الف لام ضمیر کی نائب ہوتی ہے، کبھی کبھی الف لام ضمیر کی نائب ہوتی ہے، اور یہ بدل کو مبدل من کے ساتھ رابطہ ہوتی ہے. یعنی الف لام سمجھو گویا ضمیر ہے، الف لام نائب ہوتی ہے ضمیر کی. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ مثال میں واضح ہو جائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے کبھی کبھی بدل بعض جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ نہ ضمیر ہوتی ہے مذکور ہوتی ہے، نہ ضمیر مقدر ہوتی ہے. کبھی کبھی بدل بعض ہوتا ہے لیکن اس بدل بعض کے ساتھ نہ ضمیر ہوتی ہے جو اوپر پڑھ رہے تھے ضمیر ہونی چاہیے، نہ ضمیر ذکر ہوتی ہے، نہ مقدر ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 2 فائدے پڑھ لیے، اس کو ترجمے میں لے لیں. فوائد: قد تنوب عن الضمیر فتربط المبدل بالمبدل من، کبھی کبھی تنوب الف لام نیابت کرتا ہے عن الضمیر، کبھی کبھی الف لام نیابت کرتا ہے ضمیر سے. فتربط المبدل بالمبدل من، پس مبدل جو ہے وہ مبدل من کو کیا دیتا ہے؟ تربط، رابط دیتا ہے. مبدل مبدل من کو رابط دیتا ہے. نحو قبلتہ الیدا، یدا، توجہ فرمانا، اس کے اوپر جو الف لام ہے یہ جان نشین ہے ضمیر کی، اے یدا ہو بن جائے گا. یدا ہو، تو ہو پھر نکل آئی نا، یہ الف لام ہے جو ضمیر کی نیابت کر رہا ہے. قبلتہ، میں نے اس کا بوسہ لیا. یدا یعنی میں نے اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا. دوسرا فائدہ جی، قد یاتی بدل البعض
کبھی کبھی بدل بعد آتا ہے ولیس معہ ضمیر مذکور ولا مقدر، لیس معہ بدل بعد کے ساتھ ضمیر مذکور بھی نہیں ہوتی ہے اور مقدر بھی نہیں ہوتی ہے۔ نحو ما جانی احد الا ہند، توجہ فرما رہے ہیں کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا، ٹھیک ہے، سوائے ہند کے۔ فہند بدل البعض من احد، یہ مطلب ہمارا یہ ہے، پاس جو ہند ہے نا، ہند فہند بدل بعض من احد، ہند بدل بعض ہے احد سے، وہی مستغنیۃ عن ارتباطها بالضمیر، اور یہ ہند بے نیاز ہے عن ارتباطها بالضمیر، ہند جو ہے مستغنی ہے عن ارتباطها کہ ارتباط پیدا کرے ضمیر کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہند بے نیاز ہے، ہند کے اندر کوئی ضمیر ممیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہند مستغنیۃ عن ارتباط بضمیر، ضمیر کے ذریعے رابط سے یہ کیا ہے، بے نیاز ہے۔ ہند جو ہے یہ ایک فرد ہے احد ان کا، ٹھیک ہے، بدل تو ہے، بدل بعض ہے احد کا، اور چونکہ یہ علم ہے اور علم ضمیر کی طرف اضافہ نہیں ہوتا ہے، تو اس بدل بعض میں جو ہے ضمیر نہیں ہے، نہ ظاہر ہے نہ مقدر ہے۔ تیسرا جو فائدہ میرے عزیزوں وہ یہ ہے کہ مبدل من جب حرف شرط کو ضمن میں لیے ہوئے ہو یا حرف استفہام کو ضمن میں لیے ہو، یعنی مبدل من کے ضمن میں، یعنی اس کے اندر مشتمل ہو کیا، حرف شرط یا حرف استفہام، تو پھر وہ حرف جو بدل کے ساتھ کیا ہے اس کو ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ جب مبدل من حرف شرط پر مشتمل ہو یا حرف استفہام پر مشتمل ہو تو اس حرف کو بدل میں ظاہر کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ متا قومتا اقومو، تو متا میں ان شرطیہ کا معنی ہے، تو بدل جو لیلن ہے اور نہارن اس کے ساتھ اس کو ظاہر کیا ہے، متا قومتا ان لیلن و نہارن اقومو، وہ متا میں جو ان تھا نا شرطیہ اس کو نکال دیا، بدل کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ کیف انتا صحیح ام سقیم، ٹھیک ہے، کیفہ کے اندر استفہام ہے نا، تو اس استفہام کو دیکھو بدل میں لائے ہیں، الصحیح ام سقیم، ہم دیکھو اس کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ تیسرا فائدہ ہے جان۔ چوتھے پہ توجہ دینا، پھر ان دونوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ چوتھا یہ ہے کہ مبدل من کے عامل کی تصریح کرنا جائز نہیں ہے، کس میں، بدل میں۔ مبدل من کا جو عامل ہے اس کو وضاحت کے ساتھ بدل میں لانا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ عامل جار ہو، مبدل من کا عامل کیا ہو، جار ہو، جب جار ہوگا تو بدل میں بھی وہ تصریح کی جائے گی۔ پتہ نہیں کیا کہا، سمجھے یا نہیں۔ مبدل من کے عامل کی تصریح کرنا جائز نہیں ہے، کس میں، بدل میں، مگر یہ کہ وہ عامل جار ہو۔ اگر عامل جار ہے مبدل من والا تو اس کو بدل میں بھی آپ لا سکتے ہیں، یا بدل جو ہے وہ ہو ضمیر، بدل ہو ضمیر، تو اس مبدل من والے عامل کو اس بدل ضمیر کے ساتھ صراحت کے ساتھ لا سکتے ہیں۔ تیسرا فائدہ جی، اذا ضمن المبدل من حرف شرط او حرف استفہام ظہر ذلک الحرف مع البدل، جب مبدل من مشتمل ہو حرف شرط پر یا حرف استفہام پر، ظہر ذلک الحرف مع البدل، ظہر ذلک الحرف، تو وہ حرف ظاہر ہوگا مع البدل، بدل کے ساتھ۔ ناو متا قمتا ان لیلن او نہارن اقومو، متا میرا آگا جان دیکھ رہے ہو نا، متا قمتا جب آپ قیام کریں گے، ان لیلن او نہارن اقومو، ان لیلن اگر رات ہو، نہارن یہ دن، اقومو میں قیام کروں گا۔ تو بتانا آپ کو یہ ہے کہ مبدل من جو متا ہے وہ متضمن حرف شرط ہے،
تو بدل میں بھی وہ حرف کا ظاہر کیا، ان لیلن او نہارن، ان کو لائے نا، ان لیلن او نہارن بدل ہے، بدل میں اس مبدل من والے حرف کو صراط کے ساتھ لائے ہیں۔ وَكَيْفَ أَنْتَ صَحِيٌّ أَمْ سَقِيمٌ، آپ کیسے ہیں، کیا صحیح ہیں یا مریض ہیں؟ تو کیفا کا جو بدل ہے وہ صحیح ہے، ام سقیم ہے، تو کیفا کا کیونکہ مشتمل ہے استفہام پر، وہ بدل میں تکرار کیا ہے، الصحیح ام سقیم، آپ کیسے ہیں، صحیح ہیں یا مریض ہیں۔ چوتھا فائدہ جی، لا یجوز تصریح بعامل المبدل من ما لم یکن جارا، توجہ فرمانا، مبدل من کے عامل کی تصریح کرنا جائز نہیں ہے۔ کس میں؟ مبدل من کے اوپر تو عامل ہے ہی صحیح، بات تھوڑی دقت والی ہے، مبدل من کے عامل کی وضاحت اور صراحت کرنا جائز نہیں ہے بدل میں، ما لم یکن جارن، جب تک وہ عامل جار نہ ہو، یعنی کیا، اگر وہ عامل مبدل من والا جار ہے بدل میں لاؤ گے، ناؤ استعنتو بزیدن بے اخیکا، توجہ فرمائیں، بزیدن آپ کا ہے نا مبدل من، ٹھیک ہے، اس کا عامل کی پیچھے کون ہے، با، اس کو کیونکہ عامل اس کا آپ کے مبدل کا، مبدل من کا جار ہے، اس کو بدل میں بھی صراط کے ساتھ لائیں، بے اخیکا، یہ بدل ہے زید کا، صراط کے ساتھ لائیں، استعنتو بزیدن، میں نے کیا کیا، زید سے مدد مانگی، بے اخیکا، زید جو کہ آپ کا بھائی ہے، او اذا کان البدل ضمیرا، یا بدل کیا ہو، ضمیر ہو بدل، تو پھر بھی وہ عامل جو مبدل والا ہے اس کو لا سکتے ہیں، لانا تصریح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ناؤ امنت باللہ بے ہی وحدہ، بے ہی ضمیر ہے، بدل آپ کی ضمیر ہے، تو باللہ جو آپ کا، توجہ فرما رہے ہیں، مبدل من ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس عامل مبدل من والے عامل کی آپ نے بدل میں بھی صراحت کی ہے، باللہ بے ہی، با کو ادھر بھی لائے ہیں۔ بات دوبارہ میں یہ عرض کرتا ہوں چوتھے فائدے والی، مبدل من کے عامل کی تصریح کرنا بدل میں جائز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ عامل حرف جار ہو، تو جار اگر بدل ہو نا، معذرت، وہ عامل اگر جار ہے تو اس کو بدل میں تصریح کرنا ہے، یا بدل ضمیر ہو تو پھر بھی عامل کو بدل ضمیر کے ساتھ لانا ہے۔ لا یجوز التصریح بعامل المبدل من، عامل مبدل من کی تصریح کرنا جائز نہیں ہے بدل میں، ما لم یکن جارن، جب تک وہ عامل، کون سا عامل، وہ مبدل من والا عامل، جارن، جار نہ ہو، کیا مطلب، یعنی اگر جار ہے، عامل اگر جار ہے تو پھر آپ لا سکتے ہیں بدل میں بھی، نہ وہ استعنتو بزیدن بے اخیکا بزیدن، آپ کا مبدل من ہے، اخیکا آپ کا بدل ہے، تو وہ عامل کیونکہ جار ہے ادھر بے اخیکا میں بھی لائیں، ٹھیک ہے نا، او اذا کان البدل ضمیرن، یا جب بدل کیا ہو ضمیرن، ضمیر ہو، پھر بھی عامل کو لا سکتے ہیں، نہ وہ امنت باللہ بے ہی وحدہ، باللہ کا عامل جو مبدل من ہے با ہے نا، اور بدل آپ کا کیا ہے، ضمیر ہے، جب بدل ضمیر ہے تو عامل کو لائیں، بے ہی، امنت باللہ بے ہی وحدہ، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کر لوں گا۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔